میں صاف کہنا چاہتا ہوں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کا مطلب یہ ہے کہ قلم کا مقابلہ قلم سے، پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈا سے، اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے، زبان کا مقابلہ زبان سے ہوگا، جمہوریت کا مقابلہ جمہوریت سے ہوگا، ووٹ کا مقابلہ ووٹ سے ہوگا۔ کہ تغیر بپا ہو چکا ہے، یہ ہندو راج بن چکا ہے، لیکن اس ملک کا ڈی این اے یہ ہے کہ یہ کسی بھی مذہبی راش کو قبول کر کے لمبے عرصے تک، لمبی دوری تک جا نہیں سکتا۔ اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ آپ کانٹوں پہ چلیں گے تو آگے بڑھیے، شاخ ثمر کچھ دور نہیں، جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے۔ اپنا دست دراز کیجئے، تغیر کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس تغیر کے مطابق ڈھال لیتے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جن لوگوں نے زمانے میں ابھی تک تغیر برپا کر دیا ہے، کیا ہم ان کے مطابق اس تغیر کی رو میں بہیں گے، یا کوئی نیا تغیر برپا کرنے کی پوزیشن میں ہم خود بھی اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس ملک میں آزادی سے پہلے 150 سال اس تغیر کو برپا کرنے کی کوشش کی گئی، اور آزادی کے بعد 75 سال لگاتار کی گئی۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے فاشزم کی کھلے طور پر ایک سرکار اعلانیہ چل رہی ہے، لیکن پچھلے 75 سال میں بھی جو سرکاریں تھیں وہ اگر فاشسٹ نہیں تو کمیونل ضرور تھیں۔ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے چشمہ لگا کے کہ سیکولر کون ہے، لیکن 2014 کے بعد جو لوگ خود کو سیکولر کہتے تھے ان کے سیکولرزم کے لبادے بھی اتر گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے اب آپ بتائیے کہ آپ کا لائن آف ایکشن کہاں ہوگا۔ جنگیں جب لڑی جاتی ہیں، میں صاف کہنا چاہتا ہوں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کا مطلب یہ ہے کہ قلم کا مقابلہ قلم سے، پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈا سے، اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے، زبان کا مقابلہ زبان سے ہوگا، جمہوریت کا مقابلہ جمہوریت سے ہوگا، ووٹ کا مقابلہ ووٹ سے ہوگا۔ اسی طرز پر ان چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ نہیں چلیں گے، آپ اس تغیر کو برپا نہیں کر سکتے۔ ایک تغیر برپا ہو چکا ہے، اس کا اعتراف کر لیجئے کہ تغیر برپا ہو چکا ہے، یہ ہندو راج بن چکا ہے، لیکن اس ملک کا ڈی این اے یہ ہے کہ یہ کسی بھی مذہبی راش کو قبول کر کے لمبے عرصے تک، لمبی دوری تک جا نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو مزید تغیر اگر برپا کرنا ہے تو اب آپ کا نمبر ہے، آپ کھڑے ہوئیے، اور یہ راستہ پھولوں کی دہلیز پہ چلنے کا نہیں ہے، یہ کانٹوں پہ چلنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ آپ کانٹوں پہ چلیں گے تو آگے بڑھیے، شاخ ثمر کچھ دور نہیں، جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے۔ اپنا دست دراز کیجئے، اپنے ہاتھ اونچے کیجئے، شاخ ثمر آپ کی دسترس میں ہوگی۔ اس کا یقین ہے کہ بھارت آپ کا منتظر ہے۔ بھارت کسی سیکولر، سوشلسٹ اور کمیونل، نان کمیونل، فاسسٹ کا نہیں، بھارت آپ کا منتظر ہے کہ آپ اٹھیں اور اس ملک کے مظلوموں کو اپنے گلے سے لگا کے کہیں کہ انصاف ہم قائم کریں گے۔ یہی ایک پیغام مجھے دینا تھا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ۔ میں رات کو لیٹتے وقت یہ سوچ کے لیٹتا ہوں کہ شاید آج رات کو مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ میں جیل جانے کو ہمہ وقت تیار ہوں، اور قتل ہو جانے کو ہمہ وقت تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ آپ سوچئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.